سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس چهارم را میخوانیم. امروز درس چهارم امروز ما صحابی بزرگ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است. کہتے ہیں کہ در انتظار نشسته بود تا برادرش از مکه بازگردد و درباره مردی که میگوید پیامبر خدا هستم اطلاعاتی از او بگیرد. کہتے ہیں ایک بندہ ہے کہ وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بھائی مکہ سے واپس آ جائے، تاکہ وہ جس بندے کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ خدا کا نبی ہے، اس کے متعلق جو معلومات ہے وہ لے کر آئے. ولی بعد از بازگشت برادر و صحبت با او نتوانست حقیقت را دریابد. مگر جب وہ اس کا بھائی واپس آیا اور اس سے بات چیت کی تو اصل حقیقت تک وہ نہ پہنچ سکا. بنابراین تصمیم گرفت کہ خودش به مکہ برود و تحقیق کند. بخاطر این اس وجہ سے اس نے یہ تصمیم لے لیا، اس نے یہ عہد کر لیا کہ وہ خود مکہ چلا جائے گا اور اس بارے میں تحقیق کرے گا. او مقداری آب و عضو کے برداشت و راہی مکے شد. اس نے کچھ اپنے مشک اٹھائی، پانی اٹھایا اور کچھ کھانے کا جو سامان ہوتا ہے وہ اٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیا. وقتی به آنجا رسید محیط شہر را پر از وحشت و اختناق دید کہ جب وہاں مکے کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں پر شہری وحشتناک اور بھرا ہوا کچاکچ جیسا دیکھا. چون هر کس نام پیامبر می برد یا با او ملاقات می کرد دستگیر و شکنجه می شد. کیونکہ جو بھی رسول خدا کا نام لیتا یا ان سے ملاقات کرتا تو وہ لوگ جو مکہ کے بڑے قریش تھے، بزرگ تھے، تو وہ یا تو انہیں اٹھا لیتے یا قید کر لیتے یا ان کو اذیت دیتے. بنابراین یکسر به مسجد الحرام رفت. اسی وجہ سے وہ ایک ہی دفعہ وہ مسجد حرام کی طرف چلا گیا. و از دور به گفتگوها گوش داد تا نشانی از او بیابد. اور دور سے بیٹھ کر لوگوں کی گفتگو کو سنتا رہتا تاکہ وہ کسی پیغمبر کے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کو پہچان سکے یا اس کے بارے میں خبر لے سکے. اما چیزی به دست نیاورد، مگر اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ ملی. طولی نکشید که جوانی از کنارش گذشت و نگاهی پرمعنی به او کرد و رد شد. کہتے کچھ دیر ہی نہ گزری تھی کہ ایک جوان اس کے سامنے سے گزرا اور اس کو ایک معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، جیسا کہ وہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہو یا وہ بتانا چاہ رہا ہو، اور اس کی طرف سے آگے سے چل دیا، دیکھ کر چل دیا. نگاہ جوان در دلش امیدی برانگیخت. اب اس جوان کی جو نگاہ تھی، اس کا دیکھنا تھا، وہ اس بندے خدا کے دل میں امید ایک جاگ اٹھی. خواست چیزی بپرسد اما جرأت نہ کرد، بنابراین همانجا خوابید. اب وہ چاہ رہا تھا کہ اسے کچھ پوچھے، مگر جرأت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان سے کچھ پوچھے، کیونکہ وہ اس نے سنا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس کا نام لیا جاتا ہے، رسول خدا کا نام لیتے تو وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر ہی سو گیا. روز بعد نیز مانند روز اول گزشت ولی نشانی نیافت. اس سے اگلا دن بھی پہلے دن کی طرح گزرا مگر کوئی بھی انفارمیشن نہ ملی. شب بعد از خوردن چند لقمه میخواست بخوابد که همان جوان آمد و با لبخندی به او گفت. اب رات ہوئی اور اس نے چند لقمے کھجور کے کھائے، چند لقمے اس نے کھائے کھانے کے، اور وہ ایسے سونا چاہ ہی رہا تھا کہ وہی جوان آیا اور اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، یعنی اس سے کہا بہتر است به منظر ما بیایی و شب را آنجا استراحت کنید. اس جوان نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے کر آئیں اور وہیں پہ آپ ہمارے مہمان بن جائیں، استراحت کریں وہاں پر. بید رنگ برخاست و به منزل جوان رفت. اور وہ جلدی جلدی اٹھا اور اس جوان کے گھر کی طرف چل دیا. در راہ از او پرسید، راستے میں اس جوان سے پوچھنے لگا کہ
ممکن است به من بگویی برای چه کاری به این شهر آمدی؟ اب وہ جو جوان ہے وہ اس مسافر سے پوچھنے لگا کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سے کس کام کے لیے اس شہر کی طرف آئے ہیں؟ مرد گفت، اس بندے خدا نے کہا، اور میتھونی کھما کم کھنی، کیا آپ میری مدد کر سکیں گے یا کریں گے؟ جوان پاسخ داد، اس جوان نے جواب میں کہا، عہد می کنم ہر کاری کے بتوانم برایت انجام دهم۔ اب اس جوان نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو مجھ سے ہو سکا میں وہ آپ کے لیے انجام دوں گا۔ مرد نے کہا، چندی است در قبیله خود سخن از مرد میشنوم که در مکه خود را پیامبر خدا معرفی کرده ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کتنے ایام ہو چکے ہیں میرے قبیلے کے جو وہاں پہ میں نے سنا تھا چند افراد سے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مکہ میں ایک پیغمبر خدا آئے ہیں اور جو اپنے آپ کو پیغمبر خدا کہتے ہیں۔ میخوام او را ببینم و در کارش تحقیق کنم، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو دیکھوں اور اس کے بارے میں تحقیق کنوں۔ آیا میتھونی مرا رہنمائی کنی، کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ نظر تو دربار اوچیس، آپ کی نظر میں رسول خدا جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں کیا نظر ہے؟ آن جوان کے کسی جز علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبود، وہ جوان مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ گفت، مولا نے فرمایا، صبح زود تھوڑا پیش او خواهم برد و بدان که آنچه او میخوید درست است۔ اب مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ صبح جلدی جلدی آپ کو اس کے پاس میں لے جاؤں گا، اور یہ جان لو کہ جو بھی وہ کہے گا سچ کہے گا، وہ صادق اور امین جو ہے۔ صبح فردا آن مرد و علی علیہ السلام به خواست منظر پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خانه بیرون آمدند۔ صبح جلدی جو صبح زود تھی صبح اٹھے اور وہ شخص اور مولا علی مرتضیٰ رسول خدا کے گھر کی جانب سفر کیا اور اس کی جانب چل دیے۔ در آنجا او با پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کرد، وہ بندہ خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، بے آیات قرآن گوش داد، اور رسول خدا نے جو قرآن کی آیتیں سنائی تھی ان کو اچھی طرح سنا، و آثار پیغمبری را در وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کرد، اور اس نے رسول خدا کے جو آثار ہیں، پیغمبر خدا کے جو آثار ہیں وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھے۔ سپاس با میل و اشتیاق ایمان آورد و مسلمان شد، اور اس کے بعد ذوق و شوق سے ایمان لے کر آیا رسول خدا پر اور مسلمان ہو گیا۔ او با رسول خدا پیمان باست که تا زنده است در راه خدا از هیچ خاطری پروا نکند، پس سخن حق بگوید۔ اس بندے خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں خدا کے راستے پر کوئی بھی کسی بھی چیز سے میں نہیں ڈروں گا اور حق اور سچ بات کہوں گا، ہر چند برائے مردم ناگوار باشد، جتنا بھی وہ جو حق بات ہے سچ بات ہے لوگوں پہ کے لیے ناگوار ہی نہ گزرے۔ آن گاه به دستور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راہی قبیل خود شد تا آنها را به دین اسلام دعوت کند۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے خدا کو کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ چلے جائیں اپنے قبیلے میں اور وہاں جا کر دین اسلام کی دعوت دیں لوگوں کو۔ اما قبل از آن که از مکه خارج شود به مسجد الحرام رفت، اب اپنے قبیلے کی جانب جانے سے پہلے، مکے سے خارج ہونے سے پہلے وہ مسجد الحرام چلا گیا، اور ایک جو سنگ تھا، جو پتھر کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، و صدای بلند فریاد زد، اور بہت آواز بلند سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ گواہی میدہم کہ جز خدا جگانے خدای نیست، و گواہی میدہم کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا است، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مکیان با شنیدن این شعار بر سر او ریختند و تا می توانستند او را کتک زدند۔ جو مکہ کے افراد تھے، جو بت پرست تھے، وہ جیسے ہی اس آواز کو سنا اور وہ چڑھ دوڑے اس بندے کے اوپر، اور جتنا تک ہو سکتا تھا اس کو مارا پیٹا۔
عباس عموی پیغمبر اور نجاداد، حضرت رسول خدا کے جو چاچو ہیں عباس، وہ آئے اور اس بندے خدا کو نکال کر لے گئے، ان کو ہٹایا اور وہ ان کو لے کر چلے گئے. وابا سارے او روی خونین از مسجد حرام بیرون برد، اور جو ان کے سر کے اوپر یہ خون لگا ہوا تھا اور یہ جو اس طرح کے انہوں نے مارا پیٹا تھا، ان سے چھڑوا کر آپ مسجد حرام کے باہر آ گئے. آن روز او در مکہ استراحت کر، اس دن بھی وہ بندے خدا مکہ مکرمہ میں اس نے استراحت کی. و فرض آن روز اعظم قبیلش گردید، اور اگلے دن وہ اپنے قبیلے کی جانب جانے لگا. اما مگر قبل از بیرون رفتن از مکہ بخود گفت، اب وہ مکہ سے باہر جانے سے پہلے اس نے اپنے آپ سے کہا، بگذار این مردم نادان سخن حق را بشنوند ہر چھ بعد آباد. اب اس شخص نے کہا کہ ایک منٹ دیکھیں تو صحیح، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو نادان لوگ ہیں، میں ان کو اپنا جو حق کلمہ ہے وہ تو سنا کے دوں، یہ حق کلمہ نہیں سن رہے، ان کو میں حق کلمہ سنا کے جاتا ہوں، جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے. سپاس به مسجد الحرام برگاشت و بالای همان تخت سنگ شعار دیروز را تکرار کرد. پھر کیا ہوا، وہ واپس ہی اسے مسجد الحرام میں گیا اور اسی جگہ پر جو پتھر تھا اس کے اوپر کھڑا ہو کر وہی کلمات، وہی الفاظ جو کل کہتے پچھلے دن، وہی کلمات دوبارہ اس نے شعار دیا. بار دیگر بت پرستان بار سرش ریختند. اب دوبارہ وہ جو بت پرست لوگ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھے، چڑھ دوڑے، اور اگر عباس نہ رسیدہ بود زیر مشت و لگد انار جان می سپرد، اور اگر حضرت عباس جو عمو پیغمبر ہیں، چاچو ہیں، وہ اگر نہ آتے تو یہ لوگ ان کو، اس بندے خدا کو مکے مار مار کے اسے شہید کر ڈالتے. این صحابی بزرگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی جز ابو ذر غفاری نبود. یہ جو اللہ کے نبی کا صحابی بزرگ حضرت ابو ذر غفاری تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہ تھا. پس از این کار به میان قوم خود رفت و به آموزش و گسترش آیین اسلام پرداخت. اس کے بعد وہ اپنے قوم کے درمیان چلے گئے اور ان کو اسلام کے آئین و حقوق کی وہاں پہ انہیں آموزش دی، انہیں بتلایا، دین اسلام کے بارے میں، احکام کے بارے میں بتایا. پس از ہجرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم به مدینه، ابو ذر ہم به مدینه رفت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد ابو ذر غفاری بھی وہ بھی مدینہ آ گئے. و از رسول خدا و تعلیم اسلام حمایت کرد، اور وہ رسول خدا اور اسلام کی تعلیمات کی حمایت کی انہوں نے. او در پایان عمر به دستور خلیفہ سوم به سرزمین ربض تبعید شد. وہ اپنے عمر کے آخری ایام میں خلیفہ سوم یعنی حضرت عثمان کے حکم سے ربضہ میں ان کو تبعید کر دیا، ان کو وہاں پر ہی ایسے سمجھیں ایکسپورٹ کر دیا، ان کو دربدر کر دیا، ان کو مکہ مدینہ سے دربدر کر دیا ربضہ کی جانب، شام کی جانب. وہاں موجہ در تنہائی چشم از جہان فرو باست، اور وہاں پر اکیلے ہی اس جہاں کے جانب رخصت ہو گئے. کلمہ و ترکیبہ تازه ازو کے غذائی کے مقبول در سفر بخود می برند، یعنی وہ کھانا جو سفر کے دوران ایک چھوٹا سا تھیلا بناتے ہیں، اس کے اندر کھانا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سفر کا زادرہ رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ازو کے. اختناق یعنی حکومت کی طرف سے جو قوانین ہوتے ہیں، ساخت بنائے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اختناق. اطلاعات یعنی آگاہی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. خبر بی درنگ یعنی تاخیر کیے بغیر. پھاسی از شب یعنی رات کا کچھ پہر. پرواہ یعنی ترس بیم یعنی ڈر کو کہتے ہیں پرواہ. تبعید یعنی جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ان کو حضرت ابو ذر غفاری کو مکہ مدینہ سے شام یعنی ربضہ کی طرف ان کو ملک بدر کر دیا گیا. تو تبعید کا معنی ملک بدر کرنا. چندی آست یعنی مدتی یعنی کچھ ایام، کچھ سال. راز یعنی راز کو اردو فارسی میں راز کہتے ہیں. راہی شدہ یعنی روانہ ہوئے. عازم گشتہ یعنی اس جانب کی طرف حرکت کرنا، کسی جانب کی طرف.
کولے بار وہیں وہ کپڑے اور وہ جو پارچہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پوشت پر ڈال کے بندہ جاتا ہے سفر پر. لقمے کو جو فرما لقمہ کہتے ہیں. مسجد الحرام یہ شہر مکہ میں جو ہے نا مسجد الحرام ہے ایک. مکیان یعنی اہل مکہ ہو گئے. ناگوار یعنی ناگوار کو جو ناگوار کہتے ہیں، ان کو پسند نہ آیا. ہر چھ بعد آباد یعنی جو کچھ ہونا ہے ہوتا جائے. ہموارے یعنی ہمیشہ، یکسر یعنی وقفے کیے بغیر. نقطہ ہا لطفاً بے فعل جملہ ہے یزید توجہ کنید. نیچے دیکھیں ان الفاظ کو. نگاہ جوان در دل ابوذر امیدی برانگیخت. خداوند پیامبران را برای ہدایت انسان ها برانگیخت. او حس احترام به بزرگتر را در دوست خود برانگیخت. مردگان در روز قیامت برای جز اعمال خویش برانگیخته می شوند. آیا فکر می کنید برانگیختن در همه جمله بالا به یک معنی آمده است؟ کیا آپ فکر کریں گے یہ جو برانگیخت ہے یا برانگیخته، یہ برانگیختن جو مصدر ہے ان سے لیا گیا ہے. در این مورد تحقیق کنید و جلسے بعد در کلاس معنی ہر کدام را بیان کنید. کہ اس کے بارے میں آپ تحقیق کریں کہ واقعا یہ اسی برانگیختن مصدر سے ہے یا نہیں کوئی اور مصدر سے ہے، کیونکہ برانگیخت چاروں جملوں میں ایک ہی معنی یعنی ایک ہی جملہ ہے، الفاظ ایک جیسے ہیں. و امروز بیشتر بدانیم تحقیق و تفکر در دین خدا، یعنی دین اسلام میں جو خدا کا دین ہے اس میں تحقیق کرنا، تفکر کرنا، سوچنا. قال الامام موسیٰ بن جعفر القاظم علیہ السلام، امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہوا فی دین اللہ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ وتمام العبادہ والسبب الی المنازل الرفیعہ والرتب الجلیلہ فی الدین والدنیا وفضل الفقیہ علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب ومن لم یتفقہ فی دینہ لم یرد اللہ لہ عملا. ہمارے ساتھ امام حضرت موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ قاظم السلام فرماتے ہیں در دین خدا تفقہ کنید، یعنی خدا کے دین میں آپ فکر کریں، غور کریں. زیرا تحقیق و تفکر کلید رسیدن بے حقیقت پنہان و کمال عبادت و بندگی است. کیونکہ جو حقیقت کی جو پنہان ہوتا ہے، حقیقت جو چھپی ہوئی حقیقت ہوتی ہے، وہ آپ تحقیق کے ذریعے، فکر کے ذریعے تحقیق کر کے وہ جو عبادت اور بندگی کی کمال ہے اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. و باعث رسیدن بے جائے گاہ یہ بلند و مقام ہے یہ بزرگ در دین و دنیا میں شود. اب اسی تفکر و تحقیق سے آپ ایک بلند مقام دنیا میں بھی اور دین میں بھی، دین و دنیا میں آپ بہت بڑا مقام آپ لے سکتے ہیں. و برتری فقیہ و دین شناس نسبت بے عابد مانند برتری خورشید نسبت بے ستارگان است. آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جو فقیہ ہوتا ہے، جو دین شناس ہوتا ہے، وہ جو تفکر کرتا ہے دین اسلام میں، اس کی نسبت اس عابد سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ عابد جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ فقط اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن وہ شخص جو فکر کرتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، دین اسلام کے مختلف موضوعات پر فکر و تحقیق کرتا ہے، وہ اس عابد سے بھی بالا ہے اس کا رتبہ. جیسا کہ خورشید نسبت بستارگان است، جیسا کہ جو خورشید ہے، سورج ہے، وہ ستاروں کی نسبت. اب ستارے جب بھی خورشید آتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں کیونکہ وہ تاب برداشت نہیں کرتے. خورشید جو ہے، سورج، اس کی نسبت ستارگان. و خداوند از اعمال کسی کے در دین خود تحقیق و تفکر نکند راضی نیست. اور پروردگار کہ وہ شخص جو دین میں تحقیق نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا، تو وہ پروردگار اس سے ناراضی ہوتا ہے. صاف ظاہر جب اعمال صحیح نہیں انجام دے رہا تو تحقیق و تفکر سے اعمال بندہ انجام صحیح دیتا ہے، لیکن جب دین میں تفکر اور تحقیق نہ کی جائے تو وہ بندہ غلط اعمال انجام دینا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں تحقیق و تفکر نہیں کیا. امام موسیٰ بن جعفر در این کلام شریف خود چند نکتے مهم را یادآوری میکنند. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے اس کلام میں، اپنے فرمان میں چند نکتوں کی طرف وہ یادآوری کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلا نمبر پہ بر ہمیں انسان لازم است در دین خود تحقیق و تفکر کنند، کہ
سارے انسانوں پر لازم ہے کہ وہ پروردگار کی دین کے پر تحقیق و فکر کریں۔ دوسرے نمبر پر تفقد در دین فائدہ ہو یا ارزش مندی دارد۔ اب دین پر فکر و تحقیق کرنا یہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہے ہمارے لیے، جیسا کہ رسیدن بے حقیقت حقیقت کی طرف آپ حقیقت کی پہچان ہو جائے گی آپ کو۔ فریب زہرہ نہ خوردند، کہ آپ زہری طور پر جو چیز ہوتی ہے اس سے آپ فریب نہیں، دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ زہری جو اچھی لگ رہی ہے لیکن اصل میں کیا ہے وہ آپ کو نقصان دہ ہوتی ہے، اس سے آپ دھوکہ اور فریب سے آپ بچ جائیں گے۔ ورسیدن بے مقامات و درجات عالیہ، اور اس سے آپ بہت بڑے مقام اور اعلی درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ سے فرق بسیار زیادی بین فقیہ و عابد کہ از دین فقط گوش نشینی و عبادت رمیداند وجود دارد۔ کہتے ہیں کہ فقیہ اور عابد کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا اوپر کہ کیا ہوتا ہے، وہ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے وہ فکر کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ و بہر ان دو گروہ برائے اجتماع و انسانہ باہم قابل مقایسہ نیست، ان دو افراد کے ساتھ، ان دو گروپوں کے ساتھ اجتماعی اور انسانوں کے درمیان یہ کوئی مقایسہ نہیں کر سکتا کہ ایک جیسے ہیں۔ از ہم میں مہم ترین کے خدامت مطالعہ عملی رامی فضیلت کے از روی فکر و تحقیق باشد، سب سے بڑھ کر یہ کہ پروردگار وہ اعمال کو قبول کرتا ہے جس میں فکر و تحقیق سے وہ کیا گیا ہو۔ میں نے کہا، اس نے کہا، فلاں بندے نے کہا کہ یہ کام انجام دے تو دے دیا، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کام صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے۔ خود ہی بندہ فکر کرے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ میں صحیح انجام دے رہا ہوں یا غلط انجام دے رہا ہوں۔ نہ ان کے انسان کھورانے ہر دین و مذہب فرنگی را قبول کر دے پھر نماید، کہ بھئی یہ نہ ہو کہ آپ کوئی بھی دین و دنیا اور کوئی بھی مذہب فرہنگ میں آپ چلے جائیں اور جو کچھ کہتے رہیں آپ آنکھیں بند کر کے اس کو انجام دیتے جائیں، تو یہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسز پسند آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار شما باشد۔